وہ سمجھتے کہ شاید کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس وقت ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس سے زیادہ باعزت بری ہونا اور کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی آج مان رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی حالت میں اور صحت کی حالت میں اپنا مہمان رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اور نہ صرف مہمان ہمارے پاس آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ کوئی بھی کام ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور پھر ہم نے نمازیں ادا کی. بہت سارے لوگ الحمدللہ نماز تراویح کے اندر شامل ہوئے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکے ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 5 طاق راتوں کے اندر جاگ کر عبادتیں کی. تو یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری کوششیں اور کاوشیں اور رمضان کے روزے راتوں کا قیام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان قبولیت کی دعا کرے، کیونکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو، تو جب باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں بلند کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو جب انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کر لیں، بیت اللہ کو بنا لیا، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل جیسا بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا ہو ہم ویسا نہ کر سکے ہوں، ہم انسان ہیں، بشری تقاضوں کے مطابق کوئی خامیاں بھی رہ چکی ہوں گی. تو ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو ہمارے لیے بھی یہ بہترین لائحہ عمل ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے پچھلے سابقہ عمل کی قبولیت کی دعا کریں. جب ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ اور صلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. اور اعمال کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کر جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز تکبر اور عجب ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم نے جب پڑھا ہے تو اس میں ایک بہت پیاری خوبصورت دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بہت سارے لوگ لا حول ولا قوت کا لفظ جو ہے نا سن کر حیران ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس وقت ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہ سب شاید اس کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر ہم نے جو ہے نا یہ اس وقت پڑھنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں، یہ تو دعا ہے، بہت بڑی ذکر ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے 99 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. انسان کی 99 ٹینشنیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بڑی بڑی مصیبتیں اس کی برکت سے جب ہم مسلسل یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ ختم ہوتی ہیں. اور اس کو الباقیات الصالحات میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ باقی رہ جانے والی نیکیوں میں سے ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسی طاقت ہمت نہیں ہے کہ ہم کو نیکی کا کام کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی کوئی توفیق ہے الا باللہ. اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے بچتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کا مجھے یہاں پر جملہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا. جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا اور آپ پاک دامن تھے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا وہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، جنہوں نے جیل میں بھیجا وہ بھی جانتے تھے کہ آپ پاک دامن ہیں، ہم بے گناہ مجرم بنا کر ان کو جیل کے اندر ڈال رہے ہیں. جب وہ بادشاہ کو خواب آیا اور پھر یوسف علیہ السلام کی رہائی کا موقع بنا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو جب بلانے کے لیے گیا بندہ جیل کے اندر، جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں آنا، پہلے وہ میری پاک دامنی کا جو ہے نا معاملہ وہ کرو. تو وہ ساری عورتیں بھی بلا لی گئیں. تو انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی اس سے زیادہ باعزت بری ہونا اور کس کو کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی آج مان رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی، ہاں جی بالکل پاک صاف ہو گئے نا. اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار دیا. اور وہ جو قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، جو سب سے برا کردار تھا زلیخا جس کا نام بولا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ نام زلیخا نہیں آیا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہی مشہور ہے.
ٹھیک ہے، تو قرآن کہتا ہے امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا جی اب تو حق واضح ہو چکا ہے، یہ سارا کیا کرایا میرا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے ہیں۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے بھی سب کو پتہ تھا کہ یہ بے گناہ ہے، اب جس موقع پر رہائی ہو رہی ہے اس موقع پر بھی یہ گواہیاں آ گئی ہیں کہ بالکل بے گناہ ہے، پاک دامن ہے۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بری نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کیونکہ نفس کا تو کام ہی شرارتیں کرنا ہے، گناہ پہ ابھارنا ہے، گناہ کا حکم دینا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جانا ہے، یہ اس نفس کی شرارتوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہاں پر یہ جملہ بڑا ان کا قابل غور ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، تو میرا رب بچانے والا ہے۔ تو یعنی ہمیں سب سے پہلا لائحہ عمل رمضان کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا ہے کہ اللہ بھی انسان ہے، ہم وہ نہیں تیرے مقاصد پورے کر سکے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر۔ جو رمضان مبارک کے روزوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو ایک ہمارے اوپر ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ظاہراً اور باطناً واجب ہوتی ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنے، ہو سکتا ہے ہم ان میں سے بہت سارے کام چھوڑ چکے ہوں، بہت ساری غلطیاں ہم سے رمضان کے روزے کے درمیان سرزد ہوئی ہوں، تو اس موقع پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ کمیاں کوتاہیاں تو معاف کرنے والا، معاف کر کے ہمارا یہ جو عمل ہے پورا رمضان کا مہینہ، اس کی جو محنتیں ہیں، یہ دنوں کو بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، راتوں کا قیام، نیندیں قربان کرنا، یہ سارے کام اللہ صرف تیرے لیے ہم نے کیے تھے، تو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہ ہمیں قرآن و حدیث میں سے ملتا ہے۔ مجھے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ اور آگے بھی اشعار ہیں شعر کی صورت میں کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا، یعنی اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو نہ تو ہم نے ہدایت پانی تھی، نہ ہم نے صدقے کرنے تھے، نہ ہم نے نمازیں پڑھنی تھی، تو ہم ان الفاظ کو اس طرح کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیری توفیق تھی تو رمضان میں ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا،